العلماء ورثۃ الانبیاء، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت تک اپنے دین کے جو وارث ہیں وہ علماء کو یہ وراثت کا حق عطا فرمایا ہے کہ نبیوں کے وارث، امام الانبیاء کے وارث علماء ہیں۔ تو اب علماء وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین، آپ کی شریعت لوگوں کو بتائی اور حضور کا دین آگے سینوں میں منتقل کیا۔ 14 صدیوں سے آج یہ سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ علماء کرام کا، علماء ربانیین کا، علماء حقہ کا ادب کرنا، ان کی تعظیم و توقیر کرنا یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارثوں کے ساتھ وفا اور حسن سلوک ہے۔ اب جس محفل کی آپ کو ساتھ میں ویڈیو دکھا رہا ہوں، یہ غالباً انڈیا کا کوئی علاقہ ہے جہاں پر یہ محفل پاک جاری ہے، اور اکثر محفلوں میں بر صغیر میں یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً علماء حقہ کو، علماء ربانیین کو، علماء کرام کو آخر میں ٹائم دیا جاتا ہے، جو قرآن کے وارث ہیں، حدیث مصطفیٰ کے وارث ہیں، شریعت محمدی کے وارث ہیں، اسلام کے وارث ہیں۔ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ٹکے ٹکے کے جناب آدمی، داڑھی منڈے جناب، عورتوں جیسا لباس پہننے والے، بے نمازی، بے وضو، اپنے آپ کو عاشقان مصطفیٰ کہنے والے، چٹکی میں جناب اپنی حاضری لگوائی اور چٹکی میں جناب وہ غائب ہو گئے، اور علماء کرام جناب وہ اسٹیج پر بیٹھے ہیں اور ان کی یہ عزت کی جا رہی ہے کہ وہ بیٹھ بیٹھ کر تھک جاتے ہیں، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ یہ عالم دین اس کی کتنی مصروفیت ہے۔ جن کو ہم نے جناب جیبیں بھر بھر کے، شاپر بھر کے، بوریاں بھر کے نوٹ دیے، انہوں نے تو جناب شام کو اٹھنا ہے کسی پروگرام کے لیے، تو انہوں نے فجر پڑھانی ہے علماء نے، اور پھر صبح درس حدیث دینا ہے، درس قرآن دینا ہے۔ تو اب یہ علماء کے ساتھ کیا جا رہا ہے، تو پھر عالم دین جب بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتا ہے اور لوگ سو جاتے ہیں، تو پھر اس عالم دین کو، خطیب کو، امام کو، علماء ربانیین کو مائک دیا جاتا ہے کہ لے جی آئے، آپ ان سوئے ہوں کو آپ جگائیں۔ تو اب یہ کتنا بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہماری محافلوں میں جہاں اصلاح ہونی تھی، جہاں دین بتایا جانا تھا، اب وہ ساری ڈیوٹی جو محفل کے انتظامیہ ہیں انہوں نے جناب ساری داڑھی منڈوں کو، اور جو جناب گانوں کی طرزوں پر نعتیں پڑھتے ہیں وہ ساری ڈیوٹی ان کو دے دیا، وہ نچا کے ہاتھ اوپر کر کے جنت میں داخل کر کے وہ چلے گئے۔ اب علماء دین کو محک دیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے جی اب آئے جی اپنی حاضری لگوائیں۔ اب صورتحال کیا ہوتی ہے؟ کچھ جا چکے ہوتے ہیں، کوئی اسٹیج بھی، مہمان بھی جا چکے ہوتے ہیں، اور پنڈال بھی خالی ہوتا ہے، جو رہ جاتے ہیں وہ چاولوں کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب لنگر کا جو ہے سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو اب اس سلسلہ میں ایسی کوئی صورتحال اسی محفل میں ہوئی کہ یہ بر صغیر پاک و ہند کے یہ بہت بڑے عالم دین، بزرگ عالم دین، یہ بزرگ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کے چشم و چراغ، جن کا نام قبلہ توصیف رضا خان بریلوی حافظ اللہ بتایا جاتا ہے، تو آپ نے اس اسٹیج کو چھوڑ دیا انتظار کر کر کے کہ یہ کیا جا رہا ہے۔ ایک نعت خواں، 2 نعت خواں، 5 نعت خواں، 10 نعت خواں، اور پھر شعر ایسے پڑھے جاتے ہیں کہ جو جناب بعض شعروں میں کفر بولا جاتا ہے۔ تو اب انہوں نے جو کام کیا محفل پاک میں اور اسٹیج کو ترک کر دیا، یہ علماء کی عزت کو برقرار رکھا ہے، اور جھنجھوڑا گیا انتظامیہ کو، کچھ شرم کرو، کچھ حیا کرو کہ جو دین کے وارث ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے خدام ہیں، ان کے ساتھ زیادہ یہ سلوک کرتے ہو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہر عالم دین کو، ہر مبلغ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کا مطالبہ یہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کو ٹائم دیا جائے، اور یہ جو عورتوں والا لباس پہننے والے اپنی بہنوں کے دوپٹے سر پہ لپیٹ کے آ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہرگز آگے نہ آنے دے۔ بھائی جس نے نعت شریف پڑھنی ہے وہ اینڈ پہ پڑھے گا، پہلے تلاوت کو ٹائم دیا جائے اور پھر علماء کرام کو ٹائم دیا جائے، تاکہ لوگ پوری توجہ کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ قرآن کو سنیں، حدیث کو سنیں، شریعت کے احکامات کو سنیں، یا فضائل کی محفل ہے وہ فضائل کو سماعت کریں۔ تو لہٰذا جہاں بھی کوئی محفل کرانا چاہتا ہے اور محفل کا وہ انتظامیہ ہے، اس کو خدا کا خوف کرنا چاہیے اور علماء کرام کو اہمیت دینی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کی قدر قرآن کی قدر ہے، ان کی قدر حدیث مصطفیٰ کی قدر ہے، علماء کی قدر شریعت مصطفیٰ کی قدر ہے، علماء کی خدمت، ان کا ادب و احترام، دین اسلام کی خدمت، دین اسلام کا ادب و احترام ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔